جو میرا غوث ہے اور دادا بیٹا تیری صدقہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلحوث سنسی موزر کی بندگی اچھی نہیں سی موزر کی بندگی اچھی نہیں بلحوث سنسی موزر کی بندگی اچھی نہیں بلحوث سنسی موزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سربری سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی نہیں بلحوث سنسی موزر کی بندگی اچھی نہیں سربری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور سربری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی نہیں ان کی چوکھٹ چوم کر کہتی ہے خود یہ سربری ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سربری ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سربری ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی نہیں سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ بھیک اچھی سربری اچھی نہیں سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی نہیں تاجوں کا سا بنا کر تاج بر کہتے گیوں تاجوں کا سا بنا کر تاج بر کہتے گیوں ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ
حجت الاسلام از حجت الاسلام از حجت الاسلام حامد رضا بابائے من حجت الاسلام حامد رضا بابائے من بن دیکھے ہماری تم کو بن دیکھے ہماری زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم کو بن دیکھے زندگی مفتی اعظم کے عزیز مردمان مصطفیٰ مفتی اعظم کے عزیز مردمان مصطفیٰ اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں سبحان اللہ اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہوئی زندگی خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں خاک طیبہ اچھی اپنی اور دشت طیبہ کے فدائی سے جنا کا تذکرہ دشت طیبہ کے فدائی سے جنا کا تذکرہ جو رلا دے خون ایسی جو رلا دے خون ایسی دل لگی اچھی نہیں جو رلا دے خون ایسی زندگی اچھی اور دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں رہنے دیجئے شیخ جی رہنے دیجئے شیخ جی پالگی اچھی نہیں شیخ جی پالگی اور جو جنود خلد میں قوموں کو دے بیٹھا دھرم جو جنود خلد میں قوموں کو دے بیٹھا دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی ایسے اندھے شیخ عقل چوپایوں خود بیٹھے حکیم تھانوی
عقل چوپایوں خود بیٹھے حکیمی تھانوی میں نہ کہتا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا کہ صحبت اور جو پیا کو مائے اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو مائے اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو آئے اختر وہ سہانا راگ ہے جس نا خوش ہو پیا ہو جس نا خوش ہو پیا ہو راگنی اچھی جس نا خوش ہو پیا ہو راگنی اچھی نہیں بلحوث سن سیم و زر کی بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی تو سماج میں کچھ کہنے کے لیے حاضر نہیں انشاءاللہ گفتگو مزید 29 تاریخ کو ہماری ہوگی شاید 29 دسمبر کیونکہ میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں منقبت کے چند اشعار پڑھتا ہوں میرے ساتھ جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک سبحان جان اللہ دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک ہے قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک جان و دل سے
پہ میری جان قربان غوث پاک، آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، میری بخشش کے لیے کافی ہے سامان غوث پاک، سبحان اللہ، میری بخشش کے لیے ہے سامان سے پاک، ہے سلامت تم سے میرا دل جو ایمان غوث پاک، تیری چوکھٹ میرا سر، تیرا گنبد میں میری آنکھیں، تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میرا لاشا اور وہ تیرا بیاباں غوث پاک، میرا لاشا اور وہ تیرا بیاباں غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان، کالے کالے کفر کے بادل مڑ کر آئے ہیں، کالے کالے کفر کے بادل مڑ کر آئے ہیں، المدد یا قطب عالم شاہ جینا غوث پاک، المدد یا قطب عالم شاہ جینا غوث پاک، ظالموں نے ظلم سے بندوں کو کر ڈالا ہلاک، ظالموں نے ظلم سے بندوں کو کر ڈالا ہلاک، المدد بغداد والے شاہ جیلا غوث پاک، المدد سبحان اللہ، جیلا سے پاک، اور لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے
لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ رے، لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ رے، قادری منزل کے دولہا شاہ جینا سبحان اللہ، قادری منزل کے دولہا شاہ جینا غوث پاک ہے، سلامت تم سے میرا دین تو ایمان غوث پاک، اور کیجئے امداد عزت دو جہاں کی دیجئے، کیجئے امداد عزت دو جہاں کی دیجئے، کیجئے امداد عزت دو جہاں کی دیجئے، ہے جمیل قادری ادنا ثنا خان غوث پاک ہے، جمیل قادری ادنا ثنا خان غوث پاک ہے، سلامت تم سے میرا دین غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے، سلامت تم سے میرا دین ایمان غوث پاک۔ اللہ تبارک و تعالی کون غوث اعظم کی سنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی گھٹی میں پلایا جاتا ہے غوث پاک کی، تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، کمالات بے انتہا اور کبھی نہ ختم ہونے والے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا کیا، جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چونکہ بڑے پیر دستگیر کی نسبت سے مجلس ہے، اور اس عقیدت کے ساتھ اور اس وجہ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں، دراصل کل سفر میں ٹرین میں لیٹا ہوا تھا اور ٹرین نے جھٹکا کھائی اور سیٹ جو ہے وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے، سائڈ سیٹ کی وجہ سے سر پہ بہت زور سے لگا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے ثنا خانوں میں، ان کے نام لیواؤں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔
حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مدد کیسی فرماتے ہیں؟ غوث پاک کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کشمیر کا ایک علاقہ ہے اخنور، ہند و پاک کی تقسیم سے پہلے اس پورے علاقے میں مسلمان رہتے تھے اور تقریباً 5 لاکھ کی آبادی اس علاقے میں رہتی تھی مسلمانوں کی۔ غیر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں تھے، بڑے بڑے قبرستان تھے، مسلمانوں کی جگہیں تھی، یعنی کئی ایکڑوں میں قبرستان کی صرف زمین تھی۔ 47 میں ہند و پاک کی تقسیم ہوئی، اس کے بعد میں کچھ مسلمان وہاں سے ہجرت کر گئے پڑوسی ملک میں، کچھ نے دوسری جگہ پناہ لی، کشمیر کے دوسرے خطے میں کچھ چلے گئے اور کچھ کو بلکہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو مسلمانوں کو غیروں نے شہید کیا۔ چونکہ غیر کی دوستی یہ زہر قاتل ہے، کافر تو پھر کافر ہی ہے۔ ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، آنا جانا تھا لوگوں کا، پڑوسی پڑوسی تھے، اعتماد ہوتا تھا، مگر جب تقسیم ہوئی تو حالات یہ ہوئے کہ دوست بازو والا ہے، پڑوسی ہے، غیر ہے، تو کرکٹ کھیلنے کے بہانے، کھیل کھیلنے کے بہانے، اس کے مائک کو صحیح کرو، کھیل کھیلنے کے بہانے، کرکٹ کھیلنے کے بہانے دوست لے کر جاتے، اور اس کے بعد 10 غیر ہوتے، 2 مسلمان ہوتے، ان نوجوانوں کو 18 سال، 17 سال، 20 سال ان کو شہید کر دیتے اور وہیں دفنا دیتے اور خود آ جاتے۔ ماں باپ پوچھتے ان کے کہ ہمارا بچہ، تو کہتے تھے کہ وہ بہت پہلے چلا گیا، ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ پھر کچھ لوگ ہجرت کرنے گئے پڑوسی ملک میں، ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ بہرکیف بڑی دشواری ہوئی۔ آج اگر اخنور کو جا کر دیکھو گے تو مشکل سے 5 گھر ہوں گے مسلمانوں کے، قبرستان کا نام و نشان نہیں جو کئی ایکڑ میں تھا۔ مشکل سے چند گھر ہوں گے، بلکہ 5 گھر بھی میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں۔ پورا غیروں کا تسلط ہے، اس پہ قبضہ ہے۔ بہرکیف آج وہاں کے حالات کچھ اور ہیں۔ پہلے وہ علاقہ مسلمانوں کے علاقے کے نام سے مشہور تھا، اب غیروں کے علاقے کے نام سے مشہور ہے۔ بہرکیف اسی علاقے کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں اسی طرح سے
ایک گھر تھا جس گھر میں ایک جوڑا رہتا تھا میاں بیوی کا، جو مسلمان تھے۔ بڑے پیر دستگیر تھی اس مسلمان شخص کی بیوی، بڑے پیر دستگیر کی بڑی عاشق تھی، غوث پاک کی عاشق تھی، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ دلایا کرتی تھی۔ اپنے گھر کو مکمل طور پر صاف کرتی تھی اور پھر نیاز کا اہتمام کرتی تھی، فاتحہ دلاتی تھی اور بانٹتی تھی۔ پڑوس میں ایک ہندو جوڑا رہتا تھا، وہ بھی نوجوان، نئی نئی شادی ہوئی تھی اس جوڑے کی۔ چونکہ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے پڑوس کی جو غیر مسلم خاتون تھی اس کا آنا جانا اس مسلمان گھر میں تھا۔ وہ غیر مسلم خاتون دکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھی، تو آنا جانا اس کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، تو یہ دیکھتے تھے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو گھر میں پوری صفائی ہوتی ہے اور پھر فاتحہ ہوتی ہے۔ کئی وقت یہ معاملہ اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس غیر مسلم خاتون نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کیا معاملہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ چاند کی 11 تاریخ کو تم پورے گھر کو صاف کرتی ہو، صفائی کرتی ہو، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ میں کچھ بناتی ہو اور نیاز کرتی ہو، یہ تم کیا کرتی ہو؟ مسلمان خاتون نے جواب دیا، چونکہ وہ انسان اپنی حساب سے اپنی بات کو سمجھتا ہے، اور ہندی کے اندر جو ہے وہ سمراٹ کہتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، تو اس نے کہا کہ یہ فاتحہ جو ہے ہوتی ہے اور یہ اہتمام میں کرتی ہوں بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ کے لیے۔ بغداد کے سمراٹ کا نام سنا، کہا بغداد کے سمراٹ یہ کون ہے؟ تو یہ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ چونکہ وہ غیر مسلم تھی، اب اس کو سمجھانے کے لیے اس خاتون نے کہا کہ بغداد کے سمراٹ یہ بغداد میں رہتے ہیں مگر ساری دنیا پر نظر کیے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا، نہ کیوں ہو تیری منزل عرش ثانی، کہ عرش حق تیری منزل ہے یا غوث۔ بغداد معلیٰ آپ کے مزار اقدس جہاں پر ہے، غوث پاک فرماتے ہیں نہ کیوں ہو تیری منزل عرش ثانی، کہ عرش حق تیری منزل ہے یا غوث۔ کہا کہ یہ بغداد والے بڑے پیر، بغداد کے سمراٹ کرتے کیا ہے؟ اس فاتحہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس مسلمان خاتون نے جواب دیا، بغداد کے سمراٹ مصیبت کے وقت اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اب وہی پہلا بیج تھا جو اس غیر مسلم خاتون کے دل کے فرش میں جو ہے اس زمین میں، دل کی زمین میں بویا گیا، بڑے پیر دستگیر کی محبت کا۔ اب اس کے دل میں بڑے پیر کی محبت پیدا ہوئی۔ اب ہونے یہ لگا کہ یہ غیر مسلم خاتون اپنے گھر میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ میں گھر کی
پوری صفائی کرتی، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ میں پوری صفائی کے ساتھ میں میٹھا بناتی، اور پھر کسی مسلمان کو بلا کر فاتحہ دلواتی بڑے پیر کی۔ ایک مہینہ 2 مہینہ عرصہ گزر گیا پابندی کے ساتھ کہ بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ ہے، احتیاط پڑا کرو۔ آج بھی ہمارے علاقوں میں، ان علاقوں میں بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، تو یہ چیز عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے کسی کی۔ تو وہ عالم وہ معاملات وہ کرتی رہی۔ اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ اس مسلمان کے گھر میں جانے آنے کا سبب یہ ہوا کہ جو شخص جس گھر میں وہ جایا کرتی تھی، اور جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس کی نگاہ اس غیر خاتون پر پڑی، تو اس نے سوچا کہ اس خاتون کو اپنی ہوس کا شکار بنایا جائے۔ کیونکہ کبھی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا، اتفاق سے جس خاتون سے اس نے اس نیاز بنانے کو سیکھا تھا، اس غیر مسلم عورت نے جس عورت سے اس نیاز بنانے کو سیکھا تھا، وہ کسی کام کے تحت اپنے گھر چلی گئی، اپنے مائکے چلی گئی۔ اب اس کا گھر خالی تھا۔ اس کے شوہر نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، تو اس نے ان دونوں، چونکہ گھر میں آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو گیا تھا، تو اس نے اس جوڑے سے کہا کہ چلو آج کہیں گھوم کر آتے ہیں۔ گھومنے کے لیے گئے، گھوڑا ساتھ میں تھا، گھوڑے پر اس خاتون کو بٹھایا، اور یہ دونوں شخص، اس خاتون کا شوہر اور وہ دوسرا شخص، یہ دونوں ساتھ میں چلنے لگے۔ گھوڑے کی زن پر چھورا رکھا ہوا تھا، اندر زن کے اندر چھورا چھپا دیا تھا اس نے۔ جب گھومتے 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 آگے پہنچے، جنگل میں جب پہنچے تو اب کہا کہ یہاں پر کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں سیر کے لیے۔ اعتماد، اسی لیے انسان کو بھروسہ صرف سرکاروں پہ کرنا چاہیے۔ اب وہ اعتماد ان لوگوں کا، دونوں کا، اس جو میاں بیوی کا، اس پہ اتنا ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، ایک جھاڑ کے نیچے اترے، کھانے کے لیے بیٹھے۔ اب اس نے زن میں سے وہی چھورا نکالا، نکالنے کے بعد میں اس خاتون کے شوہر پر حملہ کیا اور وہیں اس کو مار ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کو اگر کوئی مار دے تو بوکھلاہٹ تو اس کے اندر ایسی ہی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے کوئی حادثہ اچانک پیش آ جائے، خدا نخواستہ، تو وہیں انسان آدھا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا وہیں پر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی عالم اس عورت کے ساتھ میں تھا، اور اس میں کوئی بھروسہ کسی کا توڑ دیا، تو پھر انسان کی حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس پر بھروسہ کیا تھا اس نے یہ کہا، تو یہی عالم اس خاتون کا ہوا کہ اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ ایک تو سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھا، پھر اس شخص پر جن کے گھر میں آنا جانا تھا، اس پر بھروسہ، اس نے یہ کام کیا۔ اور تعجب اگر کوئی دوسرا کرتا تو کوئی اتنا تعجب نہیں رہتا۔
اب یہ تو تھا، اب اتنے میں یہ شخص جو ہے اس عورت کی طرف بری نظر اور برے کام کے ارادے سے آگے بڑھا۔ یہ پیچھے ہوئی، چلانے لگی، مگر جنگل میں سنے کون؟ ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں اس کو یاد آئی بغداد کے سمراٹ کی، اور اس نے اسی عالم میں یہ کہا، اے بغداد کے سمراٹ، اے بغداد کے سمراٹ میری مدد کیجیے، اے بغداد کے سمراٹ میری مدد کیجیے۔ حضور، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مشکل کے وقت اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے زندگی بھر جتنے وقت تک آپ کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے، سرکار آج یقیناً مجھ پر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اے بغداد کے سمراٹ، آج کوئی نہیں ہے جو میری عزت بچائے، اے بغداد کے سمراٹ میری عزت بچاؤ، میری لاج رکھ لو، بغداد کے سمراٹ میری مدد کو آؤ۔ یہ کہنا تھا۔ اب وہ شخص اس کی طرف برے ارادے سے اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا ہے، اتنے میں ایک گھوڑ سوار وہاں ظاہر ہوئے، نقاب پہنا ہوا، نقاب پوش تھے، چہرے پر نقاب تھا، ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے ہوئے ظاہر ہوئے۔ چہرہ، آنکھوں میں سے جو نقاب تھا اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ ظاہر ہوئے، اس شخص کو دور کیا اور اسے اسی وقت مار ڈالا۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، مسلمان تھا نہیں، اگر ہوتا تو بڑے پیر اس کو قتل نہ کرتے۔ تو وہیں پر اس کو قتل کیا، اور وہاں پھر اس کے بعد اس خاتون کے سے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ خاتون نے کہا کہ اس طرف ہے۔ اس کی طرف گئے، بڑے پیر نے فرمایا کم بے اذنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسباب سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کم بے اذن اللہ بھی ثابت ہے اور کم بے اذنی بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس خاتون کا وہ شوہر جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اب ان دونوں نے بڑے پیر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد داخل اسلام ہوئے۔ نصیب بھی تو دیکھو کہ بڑے پیر کے ہاتھ میں کلمہ نصیب، داخل اسلام ہوئے، دونوں روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف۔ کچھ دن بعد اس شخص کی لاپتہ ہونے کی خبر عام ہوئی، انہیں ڈھونڈا گیا اور پھر اس کی لاش جنگل میں ملی۔ راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا، اب اس معاملے کو راجہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ راجہ کے دربار میں پیش ہوا وہ معاملہ، پتہ چلتے وقت کہ اس کو کس نے مارا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آخری وقت فلاں شخص کے ساتھ میں اور فلاں جوڑے کے ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھا گیا۔ اب اس میاں بیوی کو بلایا گیا دربار میں،
राजा के पास बुलाया गया, ये दोनों हाजिर हुए और पूछा गया कि आखिरी बार तुम्हारे साथ में देखा गया, क्या तुमने इसको मारा है? तो उस खातून ने कहा कि नहीं, हमने नहीं मारा। कहा आखिरी बार तुम्हारे साथ में देखा गया था? तो कहा हाँ, देखा भी हमारे साथ में गया था और ये साथ हमारे ही था, मगर हमने नहीं मारा, इसको मारा है। उस खातून ने कहा बगदाद के सम्राट ने। उसने कहा कि बगदाद के सम्राट ने, ये कौन है? उसने अपने एतबार से बताया, बगदाद के सम्राट ने मारा है। कहा जी, बात हुई, खत्म मामला। कहा कि इस पर गवाह क्या है? तो उसने कहा कि उस खातून ने कहा इसने मेरे शौहर को मारा था और ये सारी चीज़ें हुई, मैंने बगदाद के सम्राट को याद किया, वो जाहिर हुए, इसको मारा, मेरे शौहर को जिंदा किया। अब हैरत इन लोगों को हुई, जाहिर सी बात है कि मौत के बाद में जिंदगी मिलना, इसको बज़ाहिर अक्ल तस्लीम नहीं करती, मगर करामत कहते ही उसे हैं जो अक्ल के खिलाफ है। सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के लिए बईद भी क्या है। ऐसे एक क्या गौस पाक चाहे तो हजारों मुर्दों को जिंदा करने की ताकत, और हजारों क्या लाखों को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने वो इख्तियार, वो कुव्वत बड़े पीर को अता फरमाई है। बहरकैफ दरबार में कोई इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था, तैयार नहीं था। राजा ने पूछा इस बात पर कोई गवाह भी है कि तुमने नहीं मारा? उसने कहा हमारे पास गवाह तो कोई नहीं है। इतने में एक अल्लाह के वली जिनके ऊपर जज्बी कैफियत का गलबा होता था, मजजूब थे, वो उस दरबार में हाजिर हुए। अब किसी किसी के मुताल्लिक ये बात होती है कि लोग जानते हैं कि अल्लाह का वली है और सारे उनके विलायत पर मुत्तफिक होते हैं। वैसे ही उस इलाके में वो थे जिन पर लोग मुत्तफिक थे कि सारे जानते थे कि ये अल्लाह के वली है। अपने तो अपने, गैर भी उनकी बड़ी ताज़ीम करते थे। और कुछ अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जिन पर जज्बी कैफियत का आलम ऐसा होता है, जज्ब का आलम ऐसा होता है कि वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पर जो इस आलम में होता है, हर एक को लोग बड़ा पहुंचा हुआ समझते हैं, समझे? कहीं कहीं आलम ये हो गया है कि बुजुर्ग को पहचानने का तरीका, लोग कहते हैं कि जो जज्बी कैफियत में होता है, जिसको आप लोग मस्तान कहते हैं, ठीक है, तो बोले उसको कैसे पहचानने का? तो कुछ नए लोगों ने निकाला कि पीछे खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ लें, समझे? बोले 10 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा पढ़ो, पीछे मुड़कर देख लिया, बहुत पहुंचा हुआ। तो मजलूम को पहचानने का तरीका ये नहीं है। उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि अगर उसके सामने शरीयत मुताहरा का कोई हुक्म रख दिया जाए तो वो उसका इनकार नहीं करेगा, अगरचे किसी सबब उसका खुद का अमल उस पर ना हो, मगर वो इसका इनकार नहीं करेगा। यही एक पहचान है उसकी। तजल्लियात का ऐसा गलबा उस पर रहता है। और 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर शरीयत का कलम नहीं है। उसमें से एक ये दीवाना जिसको कहते हैं, जिसको मजरूब कहते हैं, वो बहरकैफ यही गलबा उन पर था। सारे जानते थे कि अल्लाह का वली है, सब उनका अदब करते थे, यहाँ तक कि राजा भी बड़ी ताज़ीम करता था। लोग जानते थे कि इनकी ज़बान से जो निकलता है वो पूरा होकर रब की बारगाह में मकबूल होता है।
آج کل ایسے بھی کچھ لوگ نکلے ہیں کہ جو بابا گیری کے پیچھے ہوتے ہیں اور باباؤں کو ڈھونڈتے ہیں. ایک شخص کہنے لگا کہ ہم صرف نماز، وہ کہنے لگے کہ نماز جو پڑھنے لائیے 10 انگوٹیاں ہاتھ میں تھی. اس کو کہا گیا کہ حضور نماز کے لیے تو بولے ہاں ہم نماز نہیں پڑھتے. کہنے لگے کیوں؟ کہ بولے ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. قائم وضو قائم نماز، یہ نماز بولے حضرت اتنے بچے ہوئے ہیں کہ صرف دل کی نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولے یہاں بیٹھے بیٹھے شریف میں کتے کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور آنکھیں بند کر کے بابا کہنے لگے چھو چھو چھو. پوچھا گیا کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ بولے وہ حرم شریف میں جو ہے کتا داخل ہو رہا تھا اس کو بھگا رہا تھا. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں جو گیا نہیں وہاں کتے ہے ہی نہیں. اور یہاں پر ہوتے ہیں کچھ پاگل لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. نماز کا وقت آیا تو کہتے ہیں نا ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. اس کی ایک شخص ایسا ہی گیا، بولا تھا آپ جیسا پہنچا تو بڑا متاثر ہوا کہ آپ اتنا پہنچا ہوا ہے. یہاں دیکھتے جو بیٹھے بیٹھے مکے شریف کو دیکھتا ہے. تو وہی ہاتھ لے کر مرید ہو گیا. مرید ہونے کے بعد میں بڑا پیچھا ہو گیا. اس کے پیچھے معاملات تھے. کہا کہ حضور دعوت کو آئیے. بولے ٹھیک ہے. پیر صاحب نے دعوت قبول کی. دعوت قبول کی. اب گئے گھر پر، بیوی سے کہا کہ اتنے پہنچے ہوئے. بیوی بڑی ماہر تھی اس مسئلے میں. اور عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ عورتیں ہوتی ہی ٹیڑھی ہیں. جس کو مان لے اس کو ایسا مانتی ہے کہ پھر ساری دنیا کہے کہ یہ غلط ہے عورت نہیں مانے گی. جس کو غلط سمجھ لے پھر ساری دنیا اس کو صحیح دکھائے عورت کبھی اس کو صحیح نہیں کہے. یہ عالم عورت کا ہوتا ہے. سمجھے کہ عورت اگر کسی کو مان لے تو پھر مان لیتی ہے، نہیں تو ساری زندگی شوہر ولی بھی ہوگا تو نہیں مانے گی. سمجھے مان لے تو پھر ساری دنیا اگر کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو نہیں، وہ تیار ہی نہیں ہوگا ماننے. اس کی عقیدت ایسی ہوتی ہے. ایک اللہ کے ولی تھے. ایک شخص تھا جس کی عورت اس کو بہت پریشان کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ کھانے کے لیے کوئی بھی کام کرتا تھا تو ہمیشہ اس کے اندر عیب نکالتی تھی. فلاں شخص دیکھو کتنا اچھا ہے اور ایک میرا شوہر کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. بیچارہ شوہر تنگ آ گیا. ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھا تو پلاٹی مار کر بیٹھا. کہنے لگی کیا یہ الٹا بیٹھتے ہو، ٹھیک سے کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پھر وہ صحیح بیٹھا، دوسرے طریقے سے بیٹھا تو کہنے لگی کہ دیکھو سنت کی مخالفت کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نکالتی. وہ تنگ آ گیا، گھر بار چھوڑ دیا اس نے اور جنگل میں چلا گیا. جنگل میں چلا گیا تو تسبیح پڑھنے لگا آنکھیں بند کر کے. عرصہ گزرا عبادت و ریاضت میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت عطا کر دی. ولی بن گیا اور ہوا میں اڑنے کی طاقت اسے ملی. ہوا میں اڑتا تھا. اب جب اس کو ولایت ملی اور ہوا میں اڑنے لگا تو کہنے لگا، دل میں سوچا اب میری بیوی مجھے مان جائے گی. اڑتے 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 گھر کے باہر سے جو ہے نکلے. ایک عرض بیوی جو ہے آنگن میں جھاڑو مار رہی تھی. دیکھا کوئی شخص ہوا میں پرواز کر رہا ہے اور کہنے لگی واہ کیسا با کرامت اللہ کا ولی ہے. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں ولایت. کیسا ولی ہے کہ ہوا میں اڑتا ہے. اللہ نے بڑا ادب کیا ولی سے اور کہنے لگی ایک میرا شوہر تھا جو کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. ایک میرا شوہر تھا جو کسی کام کا نہیں. اور یہ دیکھو اللہ کے ولی ہوا میں اڑ رہے ہیں.
اب یہ بات اس خاتون کے شوہر نے سن لی، اس اللہ کے ولی نے سنی، تو دل میں سوچا ہاں ہاں آج یہ مجھے مان جائے گی، آج مجھے مان جائے گی کہ میں وہی ہوں اس کا شوہر جو مجھے ولایت ملی، آج واقعی اس نے میری تعریف کی، آج مجھے مان جائے گی۔ اڑتے اڑتے نیچے اترے، اب یہ بڑی ادب کے ساتھ جو میرے آنگن میں تشریف لائے ہیں، بہت بڑی حضور تشریف لائے تشریف لائے، بڑی خوش ہوئی، حضور آئیے بیٹھیے، حضور کیا کھائیں گے؟ کہ ظاہر سی بات ہے ایسا اڑنے والا یہاں بھی کوئی آ جائے تو سارا سودا اسی کے پیچھے پڑ جائے گا، بلکہ سارے لوگ سمجھے واقعی کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مسجد آباد سے قریب ایک آسودہ ہے نا، وہاں پر ایک بابا نے اسی طرح سے چمتکار دکھایا تھا، اور آپ نے جیتے جی اپنا گنبد آج بھی تعمیر کر کے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے تھے، بڑے تعظیم سے کہنے لگی کہ حضور آئیے، میرے قسمت کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، ایسا ویسا، حضور کیا کھائیں گے، ایسا ویسا۔ حضرت نے دیکھا بڑی تعظیم کر رہی ہے، اب تو جو ہے وہ 100% مجھے مان جائے گی۔ حضرت نے قریب گئے تو یہ تھوڑا پیچھے ہوئی، اور قریب گئے تھوڑا پیچھے ہوئی، کہا ڈرو مت، مجھے پہچانا؟ تو یہ غور سے دیکھ رہی ہے، کہا کہ بیگم میں تمہارا وہی شوہر ہوں جس کو تم ناکارہ کہتی تھی، دیکھو آج اللہ نے مجھے کیسا مقام عطا کیا۔ اب یہ غور سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگے، ظاہر سی بات ہے سالسہ گزر گیا تھا، اب تو حالات کچھ اور تھے، دیکھی دیکھی اور پہچان لی کہ واقعی اسی کا شوہر ہے، تو کہنے لگی اچھا تم ہو، اچھا تبھی تو سوچوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے ہو، ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر ہے، اللہ کا بچہ سیدھا اڑتا، یہ تم تھے اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے ہو۔ یہ ہوتی ہے عورت، کسی کو مان لیا تو سب کچھ مان لیا، اور اگر عیب نکال دیا کسی نے پھر 100,000 خوبیاں اس کے اندر، وہ مانے گی نہیں، وہ کہے گی کہ فلاں چیز اس کے اندر ہے، سمجھے؟ اس لیے اس پر زیادہ سختی نہیں کریں، جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں چھوڑیں، سمجھے؟ زیادہ سختی نہ کریں۔ تو وہ عالم تھا، تو اس عورت کا معاملہ بھی یہی تھی، کہنے لگی کہ یار یہ تو بابا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شوہر آ کے بولتا تھا کہ یہاں سے بیٹھا بیٹھے وہاں پر بھگا دیا، تو وہ عورت کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے بھی معاملات چلے، کہا کہ حضرت کو دعوت دو، شوہر گیا دعوت دی، آئے حضرت بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں وہ کھانا سامنے رکھا ہوا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اب اس نے پردے کی آڑ سے کھانا جو ہے بھیجا، چاول سامنے رکھے ہوئے ہیں، اب حضرت بیٹھے ہیں، پیچھے سے شوہر سے کہہ رہی ہے کھاؤ، حضرت سے شروع کریں، حضرت چاول دیکھ رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے غصے میں، حضور شروع کر دیجئے، پیچھے سے کہہ رہی ہے حضور کھانا تناول کر دیجئے، فرمائیے، تناول فرمائیے۔ حضرت دیکھ رہے ہیں اور غصے میں، خالی چاول تھے، اب حضرت کا جلال اور بڑھ رہا ہے، حضرت نہیں حضرت تھے تو اور جلال بڑھ رہا ہے، کہا حضور کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں شروع کر رہے؟ پلٹ کر حضرت نے کہا کمبخت، وہ کھانا چاول، سوکھا چاول اگر کچھ نہیں تھا چٹنی ہی دے دیتی، سوکھا چاول دیا ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ کہنا تھا، پیچھے سے اس خاتون نے 1 لاکھ لگائی، بابا گرا آگے، بیلن لیا آگے مارنے کے لیے، اس کو مارا، کہنے لگی کیسا بابا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے مکے کے کتے کو بھگاتا ہے، کھانے کے نیچے بوٹیاں رکھی تھی نظر نہیں آیا؟ چاول تھا، چاول کے نیچے کھانا سالن وغیرہ سب رکھ دیا تھا، اس میں بوٹیاں تھی، وہ نظر نہیں آیا؟
اور کہتا ہے دل کا کھانا کھاتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو کھانا بھی دل کا کھا لیتا، کھانا بھی دل کا کھا لیتا، توجہ کر لیتا کہ کھانا کھا رہا ہوں، سمجھے؟ کپڑے بھی دل کے پہن لیتا، اچھا کپڑے بھی پہننے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں پہن لینے کا، اور اگر کھانا کھانے کے بعد میں حاجت آئے تو وہ بھی دل میں کرو، اس کے لیے بھی کہیں مت جاؤ، سمجھے؟ نماز دل کی پڑھ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں تمہاری ہوتی ہیں؟ کھانے کے لیے پیر صاحب کو چاہیے کھانا، سونے کے لیے جو بستر چاہیے، ٹھنڈ ہو تو کمبل چاہیے، تو یہ ولی نہیں ہوتے، یہ اولیاء کاملین جن پر جذبی کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈ میں بھی ہو، سردی میں بھی، کسی حالت گرمی میں بھی ہو، ایک ہی کپڑا ان کا پسند ہے، وہ تو وہ میسر آئے تو آئے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ ایسے کئی بزرگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ واقعی جو بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ جو اس دربار میں آئے ان کے تعلق سے بھی یہی عالم تھا، ایک کمبل اوڑھتے تھے اور ایک تہبند، اچانک دربار میں آئے، راجہ اٹھ کر کھڑا، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا مگر بڑا ادب کرتا تھا ان کا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا کہ بابا آپ آئے، حضور آپ آئے، کہنے لگے ہاں تیرے دربار میں آیا ہوں، یہ میاں بیوی جو کہہ رہے ہیں نا یہ سچ ہے، اس شخص نے قتل کر دیا تھا، اس کو زندہ بھی بغداد کے سمراٹ نے کیا اور اس کو مارا بھی بغداد کے سمراٹ نے، اور اس عورت کی عزت بھی بچائی بغداد کے سمراٹ نے، گواہ تو گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا کمبل اتار دیا، کمبل اتار کر پیٹھ کی راجہ کی طرف اور کہا کہ دیکھو اس پر ایک نشان دکھ رہا ہے، تو کہنے لگے ہاں، کہا یہ تلوار کی نوک کا نشان ہے میرے پیٹھ پر، کہنے لگے دیکھو، درباریوں کو دکھایا، سب نے کہا ہاں، کہنے لگے میں اس دن اسی جنگل میں تھا اور اس جنگل کے دوسرے کونے پر میں سو رہا تھا جہاں پر یہ معاملات پیش آئے، اس وقت میں اسی جنگل کے دوسرے کونے پر سو رہا تھا، اس خاتون نے جب بغداد کے سمراٹ کو پکارا تو بغداد کے سمراٹ میری ہی طرف سے گزرے تھے اور اپنی تلوار ہاتھ میں لیے، جب میں سو رہا تھا تو میری پیٹھ پر اپنی تلوار کو چبھویا اور کہا کہ اٹھ، تیری سلطنت میں تیری رعایا کے ساتھ میں یہ کام ہو رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بغداد کے سمراٹ آگے بڑھے، یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تصرف، یہ ہے حضور بڑے پیر کی مدد، شرط یہ ہے کہ عقیدت کا معیار اتنا بلند ہے۔ وہ خاتون اسلام لانے سے پہلے غیر تھی، کافر تھی، مگر اعتقاد اتنا مضبوط کر لیا تھا اس نے، اس کی عقیدت بڑے پیر سے اتنی مضبوط ہو گئی، تو ایک تو یہ کہ ایمان لانے کا سبب وہی عقیدت بنی، اور ایک یہ کہ کچھ بھی ہو جائے بڑے پیر میری مدد فرمائیں گے، اور اسی عقیدت نے اس کی مدد فرمائی۔ وہ عقیدت آج ہم میں نظر نہیں آتی، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں بڑے پیر دستگیر کی محبت کا، مگر ہمارے اندر وہ سارے معاملات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی اعتبار سے ان کے غلام کہلانے کے قابل نہیں۔ پہلے تو اپنی عقیدت کے معیار کو بلند کرو اور ویسے بنو جیسے بڑے پیر دستگیر بنانا چاہتے ہیں، جیسے ان کی رضا ہے ویسے بننے کی کوشش کرو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، اور اسی دین پر جسے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے،
اس دنیا سے جاؤ. چند باتیں جو کہنی تھی وہ تو آپ کو حضرت نے بتا دی وہ ساری باتیں. ایک تو یہ کہ ڈی جے وغیرہ کے جو سسٹم شادیوں میں عام ہو رہے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے ہر ایک کی طرف سے، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ماننے والے ہیں ہم، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ ہم یہ ان کاموں میں ملوث ہوں. غوث و خواجہ اور سرکاروں کے ماننے والے ہم ان کاموں میں لگ جائیں جو کام خلاف شرع ہے. تو ان کاموں سے بچنا ہے آپ لوگوں کو، اپنے علاقوں کو بچانا ہے. ڈی جے وغیرہ کی جو لعنت ہے اس سے پرہیز کریں. جہیز کے معاملات جو شادیوں میں ہو رہے ہیں ان تمام باتوں سے پرہیز کریں، اپنے معاشرے کو بچائے. دوسری ایک بات کہ لوگ واٹس ایپ پر جو سٹیٹس رکھ رہے ہیں آج کل یا انسٹاگرام پر، تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے سوائے نقصان کے. لوگ خود کی فوٹو ڈالتے ہیں یا خود کی ویڈیوز ڈالتے ہیں. ہم نے کئی ایسے معاملات سنے کہ اسی کے معاملات میں کئی لوگوں نے اپنی جانیں دی. دوسری بات یہ کہ اس سے آپ کو مقصد کیا حاصل ہوگا؟ مقصد کیا حاصل ہوگا کہ آپ کو کون سا ثواب ملنے والا ہے؟ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں دامن میں پڑے گا. تو یہ فضول کے سٹیٹس وغیرہ رکھنا، ویڈیوز ڈالنا، اس پہ اپلوڈ کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حضرت کی ہماری اور آپ کی دور سے کوئی نکال دے پھر اس کو قریب کر دے، وہ ڈال دی جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی اور نے نکالا. نام اس پر آتا ہے کہ دیکھو فلاں تو منع کرتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو آپ کا ایک عمل آپ کے بڑوں کو یا آپ جن کو بڑا سمجھتے ہیں ان کو پریشانی میں ملوث کر دیتا ہے یا ان کو نشانہ بناتا ہے تنقید کا. پھر اسی سے بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے. تو ایسا کام کرتے کیوں ہو کہ جس پہ، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز خود کی ڈال دی چلیے، تو پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہی ویڈیوز لے کر کوئی دوسرے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے یہ آپ لوگوں کے ماننے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، دیکھیے یہ ان کا حال یہ ہے. شرمندگی کا سامنا کہیں نہ کہیں آپ کے بڑوں کو ہی اٹھانا ہوتا ہے. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس میں کتنا احتیاط کرتے ہیں. دوسری اور ایک بات یہ تھی کہ برتھ ڈے منانے کے جو معاملات چلے ہیں کہ فضول خرچ کر کے بڑے اعتبار سے برتھ ڈے منانا اور اس پہ کیک کاٹنا یہ کرنا. تو اگر برتھ ڈے کے دن آپ نارملی طور پر کیک لے کر آئے ہیں تو اس میں حرج کچھ نہیں. آپ اس پر فاتحہ دلائیں، سرکاروں کی بزرگوں کی فاتحہ دلائیں، اور اس کو رسمی طور پہ اپنی اولاد سے نہیں کٹوائیں کہ یہ کاٹے گا، بلکہ اس کو کاٹ کر تقسیم کر دیں. یہ نہیں کہ باقاعدہ آپ ہیپی برتھ ڈے بول رہے ہیں اور اس پر یہ کر رہے ہیں. نارمل جس طرح سے ہم عام دنوں میں لے کر آ کر کھاتے ہیں اسی طرح سے کر کر اگر آپ کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے؟ یہ تو ایک عام طریقہ ہے کہ آپ نے لایا اس خوشی میں کہ آج اولاد کی یہ بڑا دن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لائے اور اس کو فاتحہ سرکاروں کی اس پر دلائے، کھانا بناؤ غریبوں میں تقسیم کرو. یہ کام اگر آپ کر رہے ہو تو یا صدقہ کرو، مدرسوں میں
مدرسوں کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کام کر رہے ہو، اس طرح سے اگر آپ خوشی منا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے؟ مگر آپ اس کو اس طریقے سے کیے یہود و نصارہ کے طور پر اگر ان کی پیروی کرتے ہوئے منا رہے ہو تو یقیناً یہ گناہ ہے۔ تو جو جائز طریقہ اسلام نے دیا ہے اس جائز انداز میں، اگر میٹھے کھانے کے طور پر آپ نے اس کیک کو لایا ہے کہ میٹھا ہے، اس پہ میٹھے کھانے کے طور پر اگر آپ بنا رہے ہو یا کھا رہے ہو تو آپ اس چیز کو کر سکتے ہو، مگر اس کے جائز طریقے سے کیجیے نا۔ آپ حرام کام میں کہ ہزاروں کو بلائے، ہزاروں پیسہ خرچ کرے اور یہود و نصارہ کی طرز پہ ہاتھ پیٹتے ہوئے کیک کاٹا جائے تو یہ ضرور یہ گناہ کا کام ہے، اور یہود و نصارہ کی یہ مشابہت ہے، اور جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ آپ اب سوچیں کہ ہم ہے کہاں، ہم نے تعلیم اپنی اولاد کو کیا دی؟ آپ کا برتھ ڈے کا دن منایا آپ نے تو آپ نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا، بلکہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے، سمجھے؟ 60 سال 70 سال کی زندگی تھی اور آپ کی اولاد یا 80 سال کی اس کی زندگی ہے، اولاد 10 سال کی ہوئی تو 70 میں سے 10 کم ہو گئے، 80 میں سے 70 سال اب اس کے پاس زندگی کے باقی ہے۔ اس کو اس طور پر دیکھو، اور اگر خوشی آپ کو منانی ہے نا تو آپ غربا میں کھانا تقسیم کرو، یا اپنے بچے کے نام پر خیرات کرو، ان غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچاؤ جن کے گھر میں جو چولہے نہیں جلتے۔ اگر جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو یہ کار ثواب بھی ہے آپ کے لیے، بہترین انداز میں اس کو بھی کر سکتے ہو۔ مگر اگر آپ نے یہی کام الٹے انداز سے کیا یہود و نصارہ کے طریقے پر تو اس کا جواب بھی دینا ہے، گنہگار بھی ہوگا۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے معاشرے کو ایسا نہ بناؤ کہ لوگ، کیونکہ بچوں کو جیسا آپ سکھاؤ گے ویسے ہی ماحول میں وہ بڑے ہوں گے، اور اس کی شروعات سب سے پہلے وہ لوگ کریں جو صاحب ثروت ہیں، کیونکہ پیسے والے طبقے کو دیکھ کر ہی غریب طبقہ اس کی طرف پیروی کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے پہلے وہ شروعات کرے اس معاملے میں کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح سے برے معاملات کو بند کرے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے معاشرے کو کیسے سنبھالنا ہے، حالات آپ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اتنے بگڑے ہوئے دن، اتنے برے حالات ہندوستان کے مسلمانوں پر ہیں، اور ہم ان معاملات میں ملوث ہو کر اور چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے، اس لیے پرہیز کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی الفاظ کلمات میری زبان سے نکلے ہوں یا کوئی ایسی بات جو خلاف شرع ہو جو میں نے کہی ہو دانستہ نادانستہ طور پر، تو ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں۔